میرے محترم دوستوں، عزیز سامعین، گزشتہ دو جمعۃ المبارک کی خطبات سے بڑی تفصیل کے ساتھ، بڑی وضاحت کے ساتھ جناب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات کی روشنی میں ہمارے معاشرے میں خاص طور پر گزشتہ کچھ ایام سے جو ایک تناؤ کی، کھنچاؤ کی کیفیت پیدا ہو چکی ہے، معاشرے میں ایک بگاڑ اپنے عروج پہ پہنچ چکا، اقدار ختم ہو گئے، بڑے چھوٹے کا احترام بالکل ناپید ہونے جا رہا، اخلاقیات کے اعتبار سے ہم زوال کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اس معاشرے کے بگاڑ کو ایک بنیادی اساسی اعتبار سے کون سی وہ جڑ ہے جس کو درست کیا جائے، جس کو مضبوط کیا جائے، جس کی حفاظت کی جائے، تو معاشرہ پھر سے ان مبارک اخلاق، ان مبارک اعمال، ان مبارک اقدار کو قائم کر سکتا ہے جو جناب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم امت میں چاہتے تھے۔ وہ اساس، وہ بنیادی عقائد زبان کی حفاظت ہے۔ آپ حضرات کے سامنے پہلے جمعۃ المبارک کے خطبہ میں، گزشتہ سے پیوستہ اور گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں بھی، اور آج کے خطبہ کو بھی اسی حدیث مبارکہ سے اس کی ابتدا کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، آدمی کا ایمان اس وقت تک مضبوط نہیں ہو سکتا، استقامت پر نہیں آ سکتا، صراط مستقیم پر نہیں آ سکتا، جب تک کہ اس کا دل سیدھ پر نہ آ جائے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، وَلَا يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ، آدمی کا دل اس وقت تک سیدھے رستے پر، صراط مستقیم پر اس وقت تک دل نہیں آ سکتا جب تک کہ اس کی زبان سیدھ پر نہ آئے۔ یعنی زبان کی سیدھ ہوگی تو دلوں کا سیدھ پن آئے گا، اور دلوں کے سیدھ پن پر، دلوں کے سیدھے رستے پر ہونے سے انسان کا ایمان صراط مستقیم پر۔ کیسے آپ علیہ السلام نے ایمان کی حفاظت کو زبان کی حفاظت کے ساتھ جوڑا؟ پھر میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا کہ کس طرح زبان ایک معمولی سا جسم کا ٹکڑا اور جسم کے تمام اعضاء، آپ علیہ السلام کے مبارک ارشاد کی روشنی میں ہر روز صبح کے وقت تمام اعضاء زبان کے سامنے تو کبر عجز انکساری کرتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں، اور اس کے سامنے منت سماجت کرتے ہیں کہ بھئی اپنی حفاظت کرنا تمہاری وجہ سے تمام جسم کے اعضاء کو بھگتنا پڑتا ہے۔ معاشرے میں بگاڑ کی ایک بنیادی وجہ اور ایک بنیادی سبب بگاڑ کا یہ ہے کہ زبان کا بیجا استعمال کیا جا رہا ہے، اور زبان کی آفات، زبان کی وجہ سے جو تباہیاں پیدا ہوتی ہیں، آپ حضرات کے سامنے رکھا کہ زبان سے کس طرح غیبت کا گناہ، گالا گلوچ کا گناہ، اور زبان سے کسی کو بے عزت کرنا، کسی ایک شریف آدمی کے عیوب کو اور اس کی کوتاہیوں کو تلاش کر کے عوام میں پیش کرنا اور اس کو عوام میں بے عزت کرنا، یہ وہ تمام گناہ ہیں جو زبان سے ہوتے ہیں۔ اسی طرح زبان کی آفتوں میں ایک بڑی آفت اور تباہی یہ ہے، اس زبان سے جھوٹ بولا جاتا ہے۔ میں اور آپ اپنی زبان کی حفاظت جھوٹ سے کریں۔ جناب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ علیہ السلام سے دریافت کیا گیا، کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کیا مومن کنجوس ہو سکتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں بخیل ہو سکتا ہے۔ ایکون المؤمن جبانا، کیا مومن ایمان والا بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں ایمان والا بزدل ہو سکتا ہے۔ ایکون المؤمن کذابا، کیا ایمان والا جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا لا، نہیں، 3 مرتبہ فرمایا ایمان والا جھوٹ نہیں بول سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جھوٹ کے خاص طور پہ جھوٹی قسم اٹھانا، جھوٹ بولا جائے اور پھر جھوٹ میں جھوٹی قسم۔ آپ علیہ السلام کی مبارک حدیث کا مفہوم ہے کہ جھوٹی قسم آدمی کو مشرک بنا دیتی،
الاشراک باللہ وحقوق الوالدین، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی قسم بھی اللہ کے ہاں تینوں ایک جیسے گناہ۔ تو معاشرے میں تجارت کے اعتبار سے، لین دین میں چند روپے کے فائدے کی خاطر، چند مفادات کی خاطر آدمی جھوٹ بولے اور جھوٹ میں پھر اللہ کی ذات کو استعمال کیا جائے۔ آپ ذرا اس کا اندازہ کیجیے، جھوٹ اور ایک چند روپوں کے چند مفادات اور منفعت کی خاطر ایک جھوٹ بولا جائے تو پھر اس جھوٹ میں اللہ کی ذات کو استعمال کیا جائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا الا، میری بات غور سے سنو، ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم، یہ زبان کے گناہوں میں ایک گناہ یہ ہے اللہ کے غیر کی قسم اٹھانا، یہ بھی حرام ہے۔ اللہ کے غیر کی قسم اٹھانا، مثال کے طور پہ یوں کہا جائے کہ مجھے قسم ہے اپنی ماں کی، مجھے قسم ہے اپنے والد کی، مجھے قسم ہے اپنے بچوں کی، اللہ کے غیر کی قسم اٹھانا حرام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا، غور سے سنو، ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم، اپنے آباء و اجداد، باپ دادا والدین کسی کا نام لے کر کے قسم اٹھانے سے اللہ نے سختی سے منع فرمایا۔ من کان یحلف فلیحلف باللہ، اگر کسی ضرورت کے موقع پہ قسم اٹھانے کی نوبت پیش آ جائے تو صرف اللہ ہی کی ذات کی قسم اٹھائی جائے، او لیصمت، یا بہتر یہ کہ قسم ہی نہ اٹھائی جائے۔ روز محشر ایک بہت بڑی تعداد ایمان والوں کی ایسی ہوگی جن کی صرف اس وجہ سے مغفرت کر دی جائے گی، صرف اس وجہ سے مغفرت کر دی جائے گی کہ باوجود یہ کہ وہ سچے تھے، وہ اپنے معاملے میں سچے تھے، ان سے کہا گیا کہ اللہ کے نام کی قسم اٹھاؤ، سچ پر ہونے کے باوجود انہوں نے اللہ کے نام کی لاج اور خوف کی خاطر قسم نہیں اٹھائی اور اپنے معاملے سے پیچھے ہٹے، حق پر تھے، سچے تھے اور اللہ کے نام کی قسم اٹھانا جائز تھا، لیکن ان سے کہا گیا کہ اگر تم اللہ کے نام کی قسم اٹھاؤ تو تمہارے معاملے میں، تمہارے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا، باوجود حق پر ہونے کے اللہ کے نام کی لاج رکھتے ہوئے انہوں نے قسم نہیں اٹھائی۔ تو سچ پر ہوتے ہوئے بھی آدمی کو اللہ کے نام کے قسم سے بچنا چاہیے۔ اپنے آپس کے انٹرنل معاملات میں اللہ کی ذات کو شامل کرنا یہ بہت بڑی جرت ہے، اور پھر جھوٹے معاملے میں، دنیاوی مفادات کے خاطر دھوکہ دہی میں اللہ کی ذات کے استعمال میں اور آپ کی عہد لے کر کے جائے، یہ گناہ زبان سے ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا موضوع زبان کی حفاظت چل رہا ہے۔ اول تو قسم ہی نہ اٹھائی جائے، اگر کبھی ضرورت پیش آ جائے تو قسم صرف اللہ کی ذات کی قسم ہو۔ ہمارے معاشرے میں تمہیں قسم دے دی جاتی ہے کہ تمہیں قسم ہے تمہارے والد کی، تمہاری ماں کی قسم ہے، یا بس اوقات خود آدمی قسم اٹھاتا ہے۔ ایک تو قسم کا موضوع اگرچہ آج کا قسم کے مسائل نہیں ہے، لیکن چونکہ بات چل رہی ہے ایک مسئلہ مزید وضاحت سے عرض کر دوں۔ اگر کسی سے یوں کہا جائے کہ تمہیں تمہاری ماں کی قسم، اس طرح کسی کے کہنے سے آپ پر قسم لازم نہیں آتی، آپ کے لیے وہ کام کرنا لازم نہیں ہوتا۔ ایک تو یہ بات، دوسری بات، آدمی اگر خود قسم اٹھانا چاہے تو اپنے ماں باپ کی، اللہ کے علاوہ کسی کی، حتیٰ کہ رسول پیغمبر کی قسم اٹھانا جائز نہیں۔ قسم صرف من کان یحلف فلیحلف باللہ، جسے قسم اٹھانی ہو اللہ کی ذات کی قسم، اللہ کے غیر کے قسم اٹھانا اور پھر جھوٹے معاملے میں قسم اٹھانا یہ شرک کی طرح گناہ ہے، جیسے آدمی انسان کو مشرک کے برابر قرار دے دے۔ جناب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جتنی حفاظت پہ زور دیا، صحابہ کرام اپنی زبان کو پکڑ کر کے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ زبان کو پکڑے ہوئے، فرمایا کیا ہو گیا زبان کو پکڑ کر کے بیٹھے؟ فرمایا ھذا الذی اوردنی الموارد، یہی وہ زبان ہے جس نے مجھے بڑی بڑی تباہیوں میں پھنسا دیا، ہلاکتوں میں اسی نے مجھے پہنچایا۔ انسان کو ہلاکتوں میں انسان کی آنکھ، انسان کا ہاتھ اس قدر تباہی اور ہلاکتوں میں نہیں پہنچاتا جتنی پریشانی ہے انسان زبان کی وجہ سے مول لیتا ہے۔ میں اور آپ اپنی زبان کی حفاظت کریں، زبان کا وہ بول جس کا نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا، اس سے فلیصمت، خاموشی اختیار کریں۔ چونکہ زبان کے استعمال میں تھکتا نہیں ہے آدمی، کوئی بل نہیں آتا، کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی، بے جا زبان کا استعمال کیا جا رہا،
تو آج کے خطبے میں پہلی چیز، زبان سے ایک اللہ کے ذات کے علاوہ کسی غیر کی قسم نہ اٹھائی جائے، یہ گناہ ہے، اور جھوٹ سے اپنی زبان کو محفوظ رکھا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ زبان کو پکڑ کر کے بیٹھے، چونکہ جب زبان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار زبان کی حفاظت پر زور دے رہے، اپنے خطبات میں زبان کی حفاظت پر بیان فرما رہے، تو صحابہ کرام کے مختلف واقعات زبان کے پکڑنے کے موجود۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ زبان کو پکڑے ہوئے اور فرما رہے، وَيْحَكَ، اے میری زبان تجھے بڑی تباہی ہو، تو نے بڑا نقصان پہنچایا، قُلْ خَيْرًا، اگر کچھ کہنا ہے تو خیر کی بات کہنا، اگر کچھ کہنا ہے تو خیر کی بات کہنا، تغنم، تجھے فائدہ ہوگا، وَاسْكُتْ عَنْ شَرٍ، بری بات سے چپ رہنا، تسلم، محفوظ رہو گی، سلامتی پاؤ گی۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کسی نے عرض کیا کہ آپ اس طرح زبان کو ملامت کیوں کر رہے ہیں؟ زبان کو اس طرح سختی سے اپنی زبان کو پکڑ کر اپنی زبان کو ڈانٹ رہے ہیں؟ فرمایا کہ بلغنی، مجھے جناب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ پیغام پہنچا ہے کہ روز محشر ان العبد یوم القیامہ لیس هو علی شیء من جوارحہ احنق منه علی لسانہ، قیامت کے دن آدمی اپنے جسم کے تمام اعضاء میں سے سب سے زیادہ پریشان اسی زبان کی وجہ سے ہوگا۔ من جوارح، جسم کے تمام اعضاء میں سب سے زیادہ پریشانی اس زبان کی وجہ سے مولے گا۔ اس لیے زبان کی حفاظت، امام غزالی رحمہ اللہ بہت اللہ والے گزرے ہیں، ان کی کتاب بھی بہت شاندار ہے، کتاب احیاء العلوم، اس میں انہوں نے مختلف گناہوں کا ذکر کیا، مختلف عبادات کا ذکر کیا، کس طرح انسان عبادات کی طرف آگے بڑھے گا، کس طرح گناہوں سے بچ سکتا ہے، اور اس کے مختلف طریقے ذکر کیے۔ احیاء العلوم، اس میں امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت امام غزالی رحمہ اللہ کو پہنچی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، واللہ الذی لا الہ الا ہو، اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ما شیء احوج الی طول السجن الی یوم القیامہ، کوئی چیز میرے نزدیک زبان کے علاوہ ایسی نہیں جسے قیامت تک کے لیے قید میں نہ ڈال دیا جائے۔ زبان ایک ایسی چیز ہے جس کو قیامت تک کے لیے قید میں ڈال دینا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز میری نظر میں نہیں۔ یہ زبان کو ہر وقت لگام دینا، اس کی حفاظت کرنا، اور خاص طور پہ یہ ایک ایسی زبان کی حفاظت اس قدر مشکل ہے کہ عوام خواص، دیندار طبقے، نماز روزے کے پابند، یہ حدیث مبارکہ بھی آگے انشاءاللہ ذکر ہوگی، ان کے لیے بھی اب زبان کی حفاظت مشکل ہو چکی۔ مساجد میں نماز پڑھی، نماز کے بعد کچھ دوست احباب کھڑے ہو گئے، ایک دوسرے کا حال احوال لیا، اور حال احوال لیتے ہوئے ان کی صورت حال پہ بات چیت شروع ہوئی، وہ غیبت، وہ طعن، وہ تنقید، زبان، سارا اجر ضائع۔ اور شیطان کے لیے زبان کا گناہ کرانا بہت آسان، اس لیے میں اور آپ گھروں میں بیٹھے ہوئے کسی کا تذکرہ شروع ہو گیا اور اس کی غیبت شروع ہو گئی، خواتین میں خاص طور پہ ان کو براہ راست ٹوک دیا جائے، جب بھی گھر میں کوئی خاتون یا کوئی بھی شخص کسی تیسرے آدمی کی کوئی بات ذکر کرے تو آپ کہیے کہ نہیں، یہ غیبت ہے، یہ غیبت ہے، میں نہیں سن سکتا، اور اگر آپ نے یہ بات کہنی ہے تو انہی کے سامنے کہیں، انہی کے سامنے کہیں، اگر آپ ان کے سامنے نہیں کہہ سکتے تو یہ غیبت ہے۔ جب آپ ایک بار، دو بار، بار بار مکرر جب آپ کسی کو سمجھائیں گے، تب جا کر کے آہستہ آہستہ انسان کے مزاج میں بات پیدا ہوگی، کیونکہ یہ زبان کا گناہ اتنا عام ہو چکا کہ اس کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ فرمایا کرتے تھے، اس دوران سبق بخاری شریف پڑھاتے ہوئے، فرمایا جس طرح شراب پینا حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے، بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا، اس طرح زبان سے کسی کو تکلیف پہنچانا، زبان سے کسی کا دل دکھانا کبیرہ گناہ ہے، بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے شراب، زنا، اس کو تو بہت معیوب سمجھا، اور ہمارا بچہ کسی اس طرح کے ماحول میں بیٹھنے لگ جائے اس کو تو برا سمجھنے لگے، لیکن زبان سے وہ غیبت، وہ طعن، وہ تنقید، وہ الزام تراشیاں، وہ بہتان، اور کہا جاتا ہے کہ ہم سچ کہہ رہے۔ اس لیے زبان کی حفاظت میں اپنے آپ سے، اپنی ذات سے شروع کروں،
اپنی فیملی سے، اپنے بیوی بچوں سے، اپنے گھر سے، اپنے آفس سے، پھر آہستہ آہستہ ہی مزاج بنے گا۔ جناب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ من نجات کیسے ملے گی؟ آدمی کو روز محشر نجات کیسے ملے گی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کف علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، یہی نجات کا ایک ذریعہ ہے، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا۔ جناب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاتون سے متعلق پوچھا گیا۔ آپ ذرا سوچئے، کوئی صاحب جو دن بھر روزہ رکھتے ہوں اور ان کے روزے کا ناغہ نہ ہوتا ہو، رمضان المبارک کے علاوہ بھی نفلی روزے مسلسل رکھے جا رہے ہیں، دن بھر روزے کی عبادت اور رات بھر تلاوت کلام پاک، نوافل میں قرآن پاک پڑھا جا رہا، رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نوافل میں تلاوت کلام پاک مسلسل، اور اس میں کوئی ناغہ نہیں، اور آپ علیہ السلام اس کے مسلسل صدقات، خیرات، اللہ کے راستے میں بہت کچھ۔ بخاری شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، اور یعنی ساری عبادتیں ہیں، روزوں کا خوب اہتمام ہے، نمازوں میں آپ دیکھیے جو ساری رات عبادت کر رہا، یعنی 5 فرض نمازوں کے علاوہ نوافل کا بھی اہتمام کر رہا۔ لیکن ایک مسئلہ ہے، زبان کا تھوڑا استعمال درست نہیں ہے، ایک گناہ ہے بس، کیسے یہ زبان انسان کے سمندر جیسی نیکیوں کو رات بنا دیتی، سمندر جیسی نیکیاں، دن بھر کے روزے سارے سال، رات بھر کی عبادتیں سارے سال، اور صدقات، خیرات کی جو 4 چیزیں میں ذکر کر رہا، یہ حدیث مبارکہ میں آپ علیہ السلام سے دریافت کی گئی۔ ان فلانتن یذکر، فلانی ایک عورت ہے، یذکر من کثرت صلاتھا، بہت زیادہ نماز کا اہتمام کرتی ہے، اور کثرت صیامھا، وہ خاتون بہت زیادہ روزوں کا اہتمام کرتی ہے، وہ صدقاتھا، بہت زیادہ صدقات کرتی ہے، وکانت تقوم اللیل، ساری رات اللہ کے سامنے نوافل میں کھڑی رہتی ہے، بہت مختصر سا حصہ صرف سونے میں گزارتی ہے، وتفعل اور بھی فلاں نیک کام کرتی ہے، لیکن یا رسول اللہ غیر انہا تؤذی جیرانہا، بس اس کے پڑوسی اس کی زبان سے محفوظ نہیں، بس ایک مسئلہ، غیر انہا تؤذی جیرانہا، اس کے پڑوسی اس کی زبان سے محفوظ نہیں، اپنے پڑوسیوں کو تؤذی، ایذا پہنچاتی ہے، تکلیف پہنچاتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فوراً فرمایا ہی فی النار، ہی فی النار، ہی فی النار، یہ جہنم کی آگ میں جلے گی، یہ جہنم کی آگ میں چلی۔ اور پھر اسی موقع پر ایک اور صاحب سے متعلق آپ علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ فلانی ایک خاتون ہے اور اس کے نماز بس فرض نماز پڑھتی ہے، اور نمازوں میں نوافل کا کوئی اہتمام نہیں ہے، بہت زیادہ روزے نہیں ہیں، صرف فرض روزے رکھے جاتے ہیں، تو عبادات میں کمی ہے، لیکن اس کے پڑوسی اس سے خوش ہیں، اس کی زبان سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں، فرمایا یہ فی الجنہ، یہ فی الجنہ، یہ فی الجنہ، یہ جنتی۔ آپ دیکھیے کہ آپ علیہ السلام ایک عورت جس کے نوافل، اس کے روزے، اس کی تلاوت، اس کی صدقات، یعنی سمندر جیسی نیکیوں کو اس کی زبان کی گناہ نے، زبان سے کسی کو تکلیف پہنچانے رات بنا دی۔ آپ علیہ السلام نے سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ روز محشر، ایک روایت میں کہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ سب سے زیادہ غریب کون ہے، اور کثرت سے روایات میں کہ آپ علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا اتدرون ما المفلس، کیا تمہیں معلوم ہے کہ سب سے زیادہ غریب کون ہے، مفلس ترین آدمی کون، سب سے زیادہ فقیر کون؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ جس کے پاس نہ درہم ہو، نہ دینار ہو، روپیہ پیسہ جس کے پاس نہ ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میری امت کا سب سے بڑا مفلس من امتی یأتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکاۃ، میری امت کا سب سے بڑا مفلس قیامت کے دن وہ شخص ہے جو نمازوں کا ڈھیر ہوگا، روزوں کا ڈھیر ہوگا، زکوٰۃ کا ڈھیر ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یأتی شتم ھذا وقذف ھذا وکذب علی فلان، کسی موقع پر کسی کو گالی دے دی،
کسی پہ الزام لگا دیا، کسی موقع پہ جھوٹ بول دیا، وَضَرَبَ هَذَا، کبھی کسی کو مار دیا، کسی کے ساتھ لڑائی کر لی. فرمایا روز محشر ساتھ نماز روزے کے بھی بہت زیادہ ذخیرہ اور ساتھ ساتھ یہ گناہ. تو جن لوگوں کے ساتھ اس نے دنیا میں زیادتی کی ہو وہ لوگ آئیں گے اور ان سے بدلہ لیا جائے گا. وہاں بدلہ روپے پیسے کی شکل میں دیا نہیں جا سکتا. تو اب جو اس کے نمازوں کے ڈھیر تھے، اس کے روزوں کے جو ڈھیر تھے، اس کی جو عبادات کا ذخیرہ تھا، اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ دینے کو تو اس کے پاس کچھ نہیں. ایسا کرو کہ جو لوگ جن کو اس نے گالی دی تھی، جن کو اس نے تکلیف پہنچائی تھی، جن کو اس قذف تہمت لگائی تھی، ان کے لیے اس کی نیکیوں میں سے انہیں نیکیاں دی جائیں. اب نیکیاں دینا شروع کریں گے، نیکیاں دینا شروع کریں گے، نیکیاں ختم ہو جائیں گی، حق مانگنے والے ابھی بھی باقی ہوں گے. جو نیکیوں کا ذخیرہ لے کر کے آیا، نیکیاں ختم، عبادات ختم، روزے نماز سارا وہ تو دے دیا، اور حق مانگنے والے ابھی بھی کھڑے ہیں. اب کیا کیا جائے؟ تو ارشاد ہوگا کہ جو حق مانگنے والے ہیں ان کے گناہ اس کے گناہوں میں شامل کر دیے. تو لے کر کے آیا تھا نیکیوں کے انبار، اور روز محشر ساری نیکیاں اس سے چلی گئی اس زبان کے بیجا استعمال کرنے پر، اور لوگوں کے گناہ اس کے کھاتے میں آ گئے. فرمایا من امتی یوم المفلس من امتی یوم القیامہ، قیامت میں میری امت کا سب سے بڑا مفلس، لاچار، کمزور، جس پہ ترس کھایا جائے، یہ صاحب ہو. تو اللہ کے فضل سے جہاں میں اور آپ اللہ نے توفیق دی نمازوں کے لیے، جہاں اللہ رب العزت نے توفیق دی رمضان مبارک کے روزے کی، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام تھا. لیکن اب شیطان کی اول کوشش ہوتی ہے کہ ان کو عبادت کی توفیق ہی نہ ملے، یہ اپنے کام کاج میں ایسے پھنسے رہیں کہ ان کو عبادت کا موقع ہی نہ ملے. لیکن جب آپ حضرات نے شیطان کو شکست دی اور اللہ کے گھر حاضر ہو گئے اور ہم اپنی عبادات کر رہے، اب شیطان کی دوسری کوشش یہ ہے کہ جو انہوں نے عبادت کر دی اب اس کو ضائع کرے. روز محشر یہ عبادات ان کے نامہ اعمال میں ہو ہی نہ. اس لیے زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے. میں اور آپ اپنی زبان سے کسی ایمان والے کو تکلیف نہ پہنچائیں، اپنی زبان کی حفاظت. اور خاص طور پہ یہ جو زمانہ چل رہا، آپ علیہ السلام کو یعنی اس دنیا سے رخصت ہوئے ہجرت کے اعتبار سے 1400 سے زیادہ سال گزر چکے، 14 صدیاں گزر چکی. اور آپ علیہ السلام صحابہ سے فرماتے تھے میں اور قیامت ایسے ہیں جیسے یہ 2 انگلیاں، ایسے قیامت قریب. اب 1400 سال گزر چکے ہیں، ہم کتنا قیامت کے قریب آ چکے ہیں. اور آپ علیہ السلام کا مبارک ارشاد ہے کہ جب قیامت قریب ہوگی تو فتنے، آزمائش، پریشانیاں بہت بڑھ جائیں گی، اور دین پر عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے آگ کے انگارے کو ہاتھ میں رکھنا آدمی کے لیے مشکل ہوگا. آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑنا جس طرح مشکل، اس طرح دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا. اتنی آزمائشیں، اتنے فتنے ہو جائیں گے. اور آپ علیہ السلام پر قربان جائیں کہ 1400 سال پہلے آپ علیہ السلام قرب قیامت کے حالات بیان کر رہے ہیں. میں نے زبان کی حفاظت کا موضوع جو گزشتہ 2 جمعۃ المبارک کے خطبات سے شروع کیا تھا، آج تیسرا خطبہ ہے، صرف ملک کی حالات کو دیکھ کر کے شروع کیا کہ ہر وقت جہاں کوئی چینل آپ شروع کرتے ہیں، کوئی آپ الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا لے لیں، آپ کہیں 3-2 اکٹھے بیٹھ جائیں، زبان کا وہ بیجا استعمال ہو رہا، وہ غیبت، وہ الزام تراشی، وہ تنقید. اس لیے زبان کی حفاظت کا موضوع شروع کیا. آپ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں قرب قیامت سے متعلق؟ مسند احمد میں ہے کہ ایک وقت آئے گا اذا رأیتم الناس، کہ تم لوگوں کو دیکھو گے قد مرجت عہودہم، کہ اپنے وعدوں کو کر کے انسان وعدوں کو توڑ دیا کرے گا. وعدوں کو توڑنا بہت آسان ہو جائے گا. آپ دیکھیے لین دین والے تاجر حضرات موجود ہیں، لین دین کے اندر وقت دیا جاتا ہے، فلاں تاریخ کو آپ کا چیک کیش ہو جائے گا، تاریخ پہ تاریخ دی جاتی ہے. معاملات یہ اتنا نارمل لے لیا جاتا ہے کہ آدمی کو چیک کیش نہیں ہو رہا، فلاں موقع پہ آ جائیں آپ کو آپ کی رقم دے دی جائے گی. وہ آدمی آ کر کے تھک جاتا ہے، اس کو اس کی رقم میں سے کچھ رقم دے کر کے ایک رقم پھر بھی دبا لی جاتی ہے کہ پھر
دے دیں گے، پھر دے دیں گے. یہ وعدوں کو توڑنا ہے، وعدوں کو توڑنا ہے. عہد میثاق فرمایا جب قیامت قریب آئے گی وعدوں کو توڑنا، عہد و پیمان کو توڑنا بہت آسان ہو جائے گا. وخفت اماناتہم، امانتوں کے اندر انسان خیانت کرنے لگ جائے گا، اور آپس میں ایسے لڑائی کریں گے انسان. آپ علیہ السلام نے شبک ھذا، اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو بائیں ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر فرمایا ایسے آپس میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے. ایک صحابی اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. اسی موقع پہ جب آپ علیہ السلام یہ بیان فرما رہے ہیں، پیچھے بیٹھے تھے. وہ صحابی کہتے ہیں فقمت الیہ، میں آپ علیہ السلام کے قریب حاضر ہوں. بالکل آپ علیہ السلام کے پاس چلا گیا اور عرض کیا کیف افعل عند ذلك یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول اس موقع پر میرے لیے کیا حکم ہے جب وعدوں کو توڑا جائے، امانتوں میں خیانتیں ہوں اور ہر وقت لڑائی جھگڑے کی نوبت ہر جگہ ہو. کیف افعل، میں اس وقت کیا کروں؟ تو آپ علیہ السلام کے یہ ارشاد، اب جو جواب دیا جا رہا یہ میرے اور آپ کے لیے ایک بنیادی عقائد ہے، ایک بنیاد کا پتھر ہے، ایک بنیادی ضابطہ ہے اپنے معاشرے میں. یہ جو اس وقت ایک ہیجان، ایک تناؤ، ایک شدت، ایک ہر وقت خوف کا جو خطرہ ہے اس کو قابو کرنے کے لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا الزم بیتک، ضرورت کے علاوہ اپنے گھر سے باہر نہ نکلو. الزم بیتک، اپنے گھر کو لازم پکڑ لو، گھر میں رہو. وَأَمْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، اپنی زبان کو پر املک، قابو رکھو. ایسے موقع پر اپنی زبان پہ قابو رکھو. وَخُذْ بِمَا تَعْرِفُ، جن چیزوں کو تمہیں علم ہے کہ اچھی ہے اس پر عمل کرتے رہو. وَدَعْ بِمَا تُنْكِرُ، جن چیزوں کا تمہیں علم ہے کہ یہ اللہ کو ناپسند ہے ان کو چھوڑ دو. وَعَلَيْكَ بِأَمْرٍ خَاصَّةً نَفْسُكَ، ایسے موقع پر جب اس طرح کے جھگڑوں کی نوبت پیش آ جائے تو تم اپنی جان، اپنی ذات، اپنے جسم، خاصتاً نفسکا، اپنی جان، اپنے جسم کی حفاظت کرو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو. اور آخری جملہ وَدَعْ عَنْكَ أَمْرَ الْعَامَّةِ، عوام میں کیا ہو رہا ان کے پیچھے پڑنا چھوڑ دو، اپنے ایمان کی حفاظت. اس وقت معاشرے میں جو ایک ہیجان پیدا ہو گیا، شدت، اس میں کم از کم میں اور آپ اپنی ذات کی حفاظت کریں. کم از کم میں اور کچھ نہیں کر سکتا تو یہ تو کر سکتا ہوں کہ میری زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو، میری تجارت سے کسی کو نقصان نہ ہو، میرے لین دین سے کسی کو نقصان نہ ہو. یعنی میں تو اپنی ذات سے تو ایک قدم آگے بڑھا سکتا ہوں. آپ علیہ السلام کا مبارک ارشاد ہے کہ ایک وقت آئے گا فتنے بہت عام ہو جائیں گے، آزمائش. اور اس زمانے میں جو آدمی اپنے گھر کو لازم پکڑ لے اور اپنی زبان کی حفاظت کر لے وہ ایسا ہے جیسے اس نے میرے ساتھ ہجرت کی مکہ سے مدینہ کی طرف. جن صحابہ کرام نے مکہ کو، اپنے گھر بار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اسلام کے خاطر مکہ کو چھوڑ کر کے مدینہ گئے تھے، جن کو قرآن پاک میں بار بار مہاجرین، ہجرت کرنے والے مہاجرین کا لقب سے نوازا گیا. فرمایا اس فتنوں کے زمانے میں جو آدمی اپنے گھر کو لازم پکڑ لے، گھر میں رہے، ضرورت کے علاوہ گھر سے نہ نکلے، اور فرمایا اپنی زبان پہ جو قابو رکھے اس کو ایسے اجر ملے گا کہ ہجرت معی، جیسے وہ میرے ساتھ اس نے ہجرت کی. میں اور آپ آج کی نشست میں یہ پیغام لے کر کے جائیں کہ جو اس وقت معاشرے میں ایک شدت کی شکل پیدا ہو چکی ہے، ہم بڑوں کا احترام، غرض وہ کسی بھی مزاج کے ہوں، ان کا احترام اپنے اوپر لازم پکڑے. اپنی زبان کی حفاظت، کسی بھی موقع پر، گھر میں، آفیسز میں، کہیں بھی بیٹھے ہو، زبان سے کسی مسلمان کی توہین، کسی مسلمان کا مذاق اڑانا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کی تحقیر، کسی کو بے عزت کرنا، زبان سے گالم گلوچ کرنا، یہ وہ گناہ ہے جسے گناہ نہیں سمجھا جاتا. آخر میں ایک حدیث مبارکہ گوش گزار کر کے بات ختم کرتا ہوں. جناب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے گالم گلوچ سے متعلق فرمایا
اب ہمارے معاشرے میں گالیوں کو گالی بھی نہیں سمجھا جاتا. فرمایا ہدم بیت اللہ اہون من شتم المسلم. ہدم بیت اللہ اہون من شتم المسلم. بیت اللہ کو گرا دینا، خانہ کعبہ کو گرا دینا چھوٹا گناہ ہے، مسلمان کو گالی دینا بڑا گناہ ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے اور خانہ کعبہ کو دیکھ کر کے فرمایا کہ تو بھی ایک پتھر ہے جیسے دنیا کے اور پتھر ہیں، لیکن تیرا احترام جناب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرا احترام کیا ہے، اس لیے ہم بھی تیرا احترام کرتے ہیں. اور پھر فرمایا ایک مسلمان کی عزت تیرے احترام سے زیادہ ہے. ایک مسلمان کا احترام. تو میں اور آپ ایک عہد لے کر کے جائیں کہ آج سے میری زبان سے کسی مسلمان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.